ارطغرل غازی سیزن 4 کی قسط نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں سمکو کا ایک آدمی خالی گھوڑا لے کر غار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دوسرے آدمی انتیوس کو کہتا ہے سمکو نے یہ گھوڑا ارطغرل کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرس کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتے، وہ موک پہاڑی پر تمہارا اور ارطغرل کا انتظار کریں گے۔ انتیوس کہتا ہے سمکو کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ارطغرل کو اس کی مرضی سے وہاں لے آؤں گا۔ اندر ارطغرل وضو کرنے میں مصروف تھا، اتنے میں انتیوس وہاں پہنچتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اب میں اپنے قبیلے جانا چاہتا ہوں۔ انتیوس کہتا ہے جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا تھا انہیں آپ کی لاش نہیں ملی تھی، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ مجھے موت سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، اب مجھے جانا ہوگا، میں تمہاری یہ مدد کبھی نہیں بھولوں گا۔ انتیوس کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، ہمارا سفر کافی لمبا ہے، میں نے قریبی گاؤں سے آپ کے لیے کپڑے منگوا لیے ہیں اور باہر گھوڑا بھی تیار کھڑا ہے۔ کئی قبیلے میں حلیمہ سلطان ارطغرل کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ گندوز اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے آپ مت روئے والدہ اور خوفزدہ مت ہو، میں آپ کی حفاظت کروں گا، بابا نے آپ کو میری امانت میں سونپا تھا جب وہ قبیلے سے گئے تھے۔ یہ سن کر حلیمہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور انتیوس گھوڑوں پر روانہ تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر انتیوس کہتا ہے یہاں ہمیں کچھ آرام کر لینا چاہیے ارطغرل صاحب، ہم رات قریبی گاؤں میں گزار سکتے ہیں، وہاں کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر گھوڑے ایک طرف باندھ لیتے ہیں۔ ارطغرل نہر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اتنے میں سمکو اپنے سپاہیوں اور غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سمکو کہتا ہے انتیوس نے تمہارا کافی اچھا خیال رکھا ہے ارطغرل، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنے جلد صحت مند ہو جاؤ گے۔ پھر انتیوس کہتا ہے تم کہہ رہے تھے کہ ہمارا سفر کافی لمبا ہے ارطغرل، دیکھو ہم بہت جلد منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ اسی دوران کراجیسر میں سادتین اور آرس کے درمیان ملاقات جاری تھی۔ آرس کہتا ہے کافروں پر حملوں کی وجہ سے ہنلی بازار بیکار ہو جائے گا، کئی قبیلے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ سادتین کہتا ہے ہنلی بازار کئی قبیلے والوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے، دندار جب مشکل میں آئے گا تو وہ مجھ سے ضرور مشورہ کرے گا اور پھر میں اسے بازار بھیجنے کا مشورہ دوں گا اور پھر میں بازار خریدنے والا اپنا ایک آدمی بھی اس سے ملواؤں گا۔ آرس کہتا ہے تو ہم دونوں اس آدمی کے ذریعے ہنلی بازار چلائیں گے۔ سادتین کہتا ہے ہنلی بازار کو خریدنے کی قیمت تم بھرو گے۔ آرس کہتا ہے اگر بازار کو تم میرے سونے سے خریدنا چاہتے ہو تو بازار کو چلانے والا آدمی بھی میرا ہی ہوگا، میری یہی ایک شرط ہے، میں نکایا سے ایک ماہر تاجر کو بلا لوں گا۔ پھر آرس کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کیا تمہیں منظور ہے؟ سادتین بھی کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے مجھے منظور ہے۔ اتنے میں ماریا وہاں آ جاتی ہے۔ آرس سادتین کو کہتا ہے میں آپ کو اپنی پسندیدہ عورت سے ملوانا چاہتا ہوں امیر سادتین۔ پھر ماریا کہتی ہے خوش آمدید جناب۔ سادتین کہتا ہے میں نے کافی زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اب میں چلتا ہوں، لیکن تم جلد دندار سے مل لو اور بازار کو بیچنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالو۔ یہ کہہ کر سادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سمکو کے آدمی نے ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ سمکو ارطغرل کو کہتا ہے اب اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اب تمہاری زندگی کا مالک میں ہو۔ ارطغرل کہتا ہے میں تم جیسے گیدڑوں کا غلام بننے کے بجائے موت کو پسند کروں گا۔ سمکو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے پکڑ لو اس کو۔ اس کے بعد سمکو کے آدمی ارطغرل کی طرف بڑھتے ہیں۔
اس طرح سمکو کے آدمی ارطغرل کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں آرس ماریا کو ایک ہار تحفے میں دیتے ہوئے کہتا ہے، آج مجھے ایک بڑی فتح حاصل ہوئی ہے ماریا، میں آج کا دن کبھی نہیں بھولوں گا۔ ماریا کہتی ہے، میرے لیے سب سے بڑا تحفہ آپ کی جیت ہے گورنر آرس۔ اتنے میں لوکس اندر داخل ہو کر کہتا ہے، مہالس آیا ہے جناب۔ یہ سن کر آرس ماریا کو کہتا ہے، تم ہماری کمرے میں چلی جاؤ، میں جلد وہاں آ جاؤں گا۔ ماریا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ڈاکو مہالس اندر داخل ہوتا ہے۔ آرس اس سے کہتا ہے، میں تاجروں کی قافلوں پر اور زیادہ حملے چاہتا ہوں مہالس، اپنے مزید آدمی بلا لو، تم سونے کی پرواہ بالکل مت کرنا، وہ میں دیکھ لوں گا۔ مہالس کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم جناب۔ مہالس کے جانے کے بعد آرس لوکس کو کہتا ہے، سرحد پر سپاہی دگنے کر دو اور وہاں ارد گرد گھومنے والے ترکوں کو مار دو تاکہ ترکوں میں دہشت پھیل جائے، اور ہاں، دندار کی طرف پیغام بھیجو کہ میں اس سے ہنلی بازار میں ملنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سمکو نے دوسرے غلاموں کی طرح ارطغرل کو بھی ہتھکڑی پہنا دی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ سمکو کہتا ہے، اب آرس کو پریشان کرنے کا وقت آ گیا ہے، قلعے میں موجود کبوتر حرکت میں آنے چاہیے۔ انتیوس کہتا ہے، اگر آرس نے ہمارے خواہش کے مطابق سونا نہ دیا تو؟ سمکو کہتا ہے، تو پھر سلطان علاؤدین کو پتہ چل جائے گا کہ ارطغرل کو آرس نے جال میں پھنسایا تھا۔ یہ آرس کے ڈرنے کا وقت ہے، ہمارا نہیں۔ اب تم واپس غار میں جا کر میرا انتظار کرو۔ یہ سن کر انتیوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل ہوش میں آ جاتا ہے۔ سمکو اسے کہتا ہے، واہ ارطغرل واہ، اپنی حالت دیکھو۔ ارطغرل کہتا ہے، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ میں نے ہار مان لی ہے، حتیٰ کہ تم نے مجھے باندھا ہوا ہے پھر بھی میں تمہیں اپنی دانتوں سے چیر سکتا ہوں۔ سمکو کہتا ہے، تو پھر میں تمہارے دانت باہر نکال لوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے، تم جیسا تاجر میرے لیے وقت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ سمکو کہتا ہے، میں تمہاری قیمت جانتا ہوں ارطغرل، میں تمہیں دوسرے غلاموں کی طرح بازار میں چند سکوں کے عوض نہیں بیچوں گا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا مالک کون ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، تو تم جانتے ہو کہ میرے لیے جال کس نے بچھایا تھا؟ سمکو کہتا ہے، تم بہت ہوشیار ہو ارطغرل، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا جب میں تمہیں بیچوں گا۔ پھر سمکو اپنے غلاموں کو کہتا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور روانہ ہو جاؤ۔ پھر وہ ان سب کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ ہنلی بازار میں دندار ایک تاجر سے پوچھتا ہے، آپ کا کام کیسا جا رہا ہے؟ تاجر کہتا ہے، قافلوں پر ڈاکوؤں کی حملوں کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، آخر کب تک ایسا جاری رہے گا؟ دندار کہتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی اسے آ کر بتاتا ہے کہ گورنر آرس نے ایک پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دندار کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ سکتا ہے۔ کارا جیسر میں ماریا آرس کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی اور کہتی ہے، یہ زخم کافی گہرا ہے، لازمی کسی طاقتور آدمی نے لگایا ہوگا۔ آرس کہتا ہے، میں نے ہمارے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے، مجھے ایک عظیم سپاہی کا رتبہ ملے گا جو ترکوں کو یہاں سے بھگائے گا۔ ماریا کہتی ہے، تو وہ ترک تھا، میں بھی اس بڑے دشمن کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ آرس کہتا ہے، میں اپنے تباہ کیے ہوئے دشمنوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، میں صرف مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں، تم بھی اب مستقبل کے بارے میں سوچو۔ ماریا کہتی ہے، آپ مجھے غلامی سے نکال کر اپنی جنت میں لائے ہو، آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف سمکو سب غلاموں کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس دوران ایک آدمی ارطغرل کو کہتا ہے، میرا نام پیتو ہے، میں ایک چور تھا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے خدا نے یہ سزا دی ہے، اور پھر آپ آ گئے۔ آپ اکیلے نہیں ہو جو ان سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم سب یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، تو پھر ایک آخری دفعہ اپنی مہارت دکھاؤ اور ہتھکڑیوں کی چابی چرا لو۔ اتنے میں سمکو اسے ارطغرل کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس آدمی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ پھر سمکو اپنے ایک آدمی سے کہتا ہے، سارے رستے اسے کوڑے مارتے رہو تاکہ اسے سمجھ آئے۔ یہ سن کر اس کا سپاہی اسے لگاتار کوڑے مارنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سادتین جنگل میں شکار کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں اس کا خاص آدمی گوگتو وہاں آ کر کہتا ہے، بہادر صاحب آ گئے ہیں امیر حضرت، وہ چاویدار قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ سادتین کہتا ہے، اعلیٰ، اسے کچھ وقت اسلحان سے ملنے دو، پھر اسلحان کو پتہ چلے گا کہ طاقتور کون ہے۔ دوسری طرف چاویدار قبیلے میں اسلحان اپنے خیمے میں بال بنا رہی تھی، اس کے ساتھ قبیلے کی ایک لڑکی اسما بھی موجود تھی۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ ایک سپاہی آ کر اسلحان کو بتاتا ہے کہ بہادر صاحب اپنے بیٹے سانجار کے ساتھ ہمارے قبیلے میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسلحان بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے۔ دوسری لڑکی کہتی ہے، سب خیر ہوگا۔ اسلحان کہتی ہے، خیر نہیں ہے، بہادر جہاں آتا ہے وہاں شیطان آتا ہے، اللہ خیر کرے۔ باہر بہادر کا قافلہ قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ قبیلے کے لوگ اسے خوش آمدید کہنے لگتے ہیں۔
پھر بہادر سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ کئی سالوں کے بعد جنگ میں فتح حاصل کر کے واپس اپنے قبیلے میں لوٹ آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ فتح کو ترس رہے تھے۔ میں یہاں اپنی فتح آپ کے ساتھ بانٹنے آیا ہوں اور نئی فتوحات حاصل کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ بہادر صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر بہادر اور باقی لوگ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں اور اسلحان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے خوش آمدید بہادر صاحب۔ بہادر کہتا ہے شکریہ اسلحان خاتون، میں جنگ کے میدان میں دشمن کو تباہ کر کے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم میرے مرحوم بھائی کے قبیلے کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھ رہی ہو۔ اسلحان کہتی ہے جی بالکل، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ پھر اسلحان اپنے سپاہی کو کہتی ہے ہمارے مہمان ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں اور تک گئے ہوں گے، ان کے لیے شربت لاؤ۔ پھر اسلحان ان کو اندر جانے کو کہتی ہے تو وہ تینوں مرکزی خیمے میں اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ارطغرل غازی سیزن 4 کی قسط نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں سمکو کا ایک آدمی خالی گھوڑا لے کر غار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دوسرے آدمی انتیوس کو کہتا ہے سمکو نے یہ گھوڑا ارطغرل کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرس کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتے، وہ موک پہاڑی پر تمہارا اور ارطغرل کا انتظار کریں گے۔ انتیوس کہتا ہے سمکو کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ارطغرل کو اس کی مرضی سے وہاں لے آؤں گا۔ اندر ارطغرل وضو کرنے میں مصروف تھا، اتنے میں انتیوس وہاں پہنچتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اب میں اپنے قبیلے جانا چاہتا ہوں۔ انتیوس کہتا ہے جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا تھا انہیں آپ کی لاش نہیں ملی تھی، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ مجھے موت سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، اب مجھے جانا ہوگا، میں تمہاری یہ مدد کبھی نہیں بھولوں گا۔ انتیوس کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، ہمارا سفر کافی لمبا ہے، میں نے قریبی گاؤں سے آپ کے لیے کپڑے منگوا لیے ہیں اور باہر گھوڑا بھی تیار کھڑا ہے۔ کئی قبیلے میں حلیمہ سلطان ارطغرل کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ گندز اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے آپ مت روئے والدہ اور خوفزدہ مت ہو، میں آپ کی حفاظت کروں گا، بابا نے آپ کو میری امانت میں سونپا تھا جب وہ قبیلے سے گئے تھے۔ یہ سن کر حلیمہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور انتیوس گھوڑوں پر روانہ تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر انتیوس کہتا ہے یہاں ہمیں کچھ آرام کر لینا چاہیے ارطغرل صاحب، ہم رات قریبی گاؤں میں گزار سکتے ہیں، وہاں کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر گھوڑے ایک طرف باندھ لیتے ہیں۔ ارطغرل نہر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں سمکو اپنے سپاہیوں اور غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سمکو کہتا ہے انتیوس نے تمہارا کافی اچھا خیال رکھا ہے ارطغرل، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنے جلد صحت مند ہو جاؤ گے۔ پھر انتیوس کہتا ہے تم کہہ رہے تھے کہ ہمارا سفر کافی لمبا ہے ارطغرل، دیکھو ہم بہت جلد منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ اسی دوران کراجیسر میں سادتین اور آرس کے درمیان ملاقات جاری تھی۔ آرس کہتا ہے کافروں پر حملوں کی وجہ سے ہنلی بازار بیکار ہو جائے گا، کئی قبیلے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ سادتین کہتا ہے ہنلی بازار کئی قبیلے والوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے، دندار جب مشکل میں آئے گا تو وہ مجھ سے ضرور مشورہ کرے گا اور پھر میں اسے بازار بھیجنے کا مشورہ دوں گا اور پھر میں بازار خریدنے والا اپنا ایک آدمی بھی اس سے ملواؤں گا۔ آرس کہتا ہے تو ہم دونوں اس آدمی کے ذریعے ہنلی بازار چلائیں گے۔ سادتین کہتا ہے ہنلی بازار کو خریدنے کی قیمت تم بھرو گے۔ آرس کہتا ہے اگر بازار کو تم میرے سونے سے خریدنا چاہتے ہو تو بازار کو چلانے والا آدمی بھی میرا ہی ہوگا، میری یہی ایک شرط ہے، میں نکاح سے ایک ماہر تاجر کو بلا لوں گا۔ پھر آرس کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کیا تمہیں منظور ہے؟ سادتین بھی کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے مجھے منظور ہے۔ اتنے میں ماریا وہاں آ جاتی ہے۔ آرس سادتین کو کہتا ہے میں آپ کو اپنی پسندیدہ عورت سے ملوانا چاہتا ہوں امیر سادتین۔ پھر ماریا کہتی ہے خوش آمدید جناب۔ سادتین کہتا ہے میں نے کافی زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اب میں چلتا ہوں، لیکن تم جلد دندار سے مل لو اور بازار کو بیچنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالو۔ یہ کہہ کر سادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سمکو کے آدمی نے ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ سمکو ارطغرل کو کہتا ہے اب اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اب تمہاری زندگی کا مالک میں ہو۔ ارطغرل کہتا ہے میں تم جیسے گیدڑوں کا غلام بننے کے بجائے موت کو پسند کروں گا۔ سمکو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے پکڑ لو اس کو۔ اس کے بعد سمکو کے آدمی ارطغرل کی طرف بڑھتے ہیں۔
इस तरह सिमको के आदमी अर्तुगरुल को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में आरिस मारिया को एक हार तोहफे में देते हुए कहता है, आज मुझे एक बड़ी फतह हासिल हुई है मारिया, मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। मारिया कहती है, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा आपकी जीत है गवर्नर आरिस। इतने में लूकस अंदर दाखिल होकर कहता है, महालिस आया है जनाब। ये सुनकर आरिस मारिया को कहता है, तुम हमारी कमरे में चली जाओ, मैं जल्द वहाँ आ जाऊंगा। मारिया वहाँ से चली जाती है। फिर डाकू महालिस अंदर दाखिल होता है। आरिस उससे कहता है, मैं ताजिरों के काफिलों पर और ज्यादा हमले चाहता हूँ महालिस, अपने मजीद आदमी बुला लो, तुम सोने की परवाह बिल्कुल मत करना, वो मैं देख लूंगा। महालिस कहता है, जैसे आपका हुक्म जनाब। महालिस के जाने के बाद आरिस लूकस को कहता है, सरहद पर सिपाही दुगने कर दो और वहाँ इर्द गिर्द घूमने वाले तुर्कों को मार दो ताकि तुर्कों में दहशत फैल जाए। और हाँ, दुंदार की तरफ पैगाम भेजो कि मैं उससे हनली बाजार में मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सिमको ने दूसरे गुलामों की तरह अर्तुगरुल को भी हथकड़ी पहना दी थी और वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। सिमको कहता है, अब आरिस को परेशान करने का वक्त आ गया है, किले में मौजूद कबूतर हरकत में आने चाहिए। एंथियोस कहता है, अगर आरिस ने हमारे ख्वाहिश के मुताबिक सोना ना दिया तो? सिमको कहता है, तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन को पता चल जाएगा कि अर्तुगरुल को आरिस ने जाल में फंसाया था। ये आरिस के डरने का वक्त है, हमारा नहीं। अब तुम वापस गार में जाकर मेरा इंतजार करो। ये सुनकर एंथियोस वहाँ से चला जाता है। इतने में अर्तुगरुल होश में आ जाता है। सिमको उसे कहता है, वाह अर्तुगरुल वाह, अपनी हालत देखो। अर्तुगरुल कहता है, कभी भी ये मत समझना कि मैंने हार मान ली है, हत्ता कि तुमने मुझे बांधा हुआ है फिर भी मैं तुम्हें अपनी दांतों से चीर सकता हूँ। सिमको कहता है, तो फिर मैं तुम्हारे दांत बाहर निकाल लूंगा। अर्तुगरुल कहता है, तुम जैसा ताजिर मेरे लिए वक्त क्यों जाया कर रहा है? सिमको कहता है, मैं तुम्हारी कीमत जानता हूँ अर्तुगरुल, मैं तुम्हें दूसरे गुलामों की तरह बाजार में चंद सिक्कों के एवज नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मालिक कौन है। अर्तुगरुल कहता है, तो तुम जानते हो कि मेरे लिए जाल किसने बिछाया था? सिमको कहता है, तुम बहुत होशियार हो अर्तुगरुल, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा जब मैं तुम्हें बेचूंगा। फिर सिमको अपने गुलामों को कहता है, खड़े हो जाओ और रवाना हो जाओ। फिर वो उन सबको लेकर चल पड़ते हैं। हनली बाजार में दुंदार एक ताजिर से पूछता है, आपका काम कैसा जा रहा है? ताजिर कहता है, काफिलों पर डाकुओं की हमलों की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, आखिर कब तक ऐसा जारी रहेगा? दुंदार कहता है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में एक सिपाही उसे आकर बताता है कि गवर्नर आरिस ने एक पैगाम भिजवाया है कि वो आपसे मिलना चाहता है। दुंदार कहता है, ठीक है, वो आ सकता है। कारा जैसर में मारिया आरिस के जख्म पर मरहम लगा रही थी और कहती है, ये जख्म काफी गहरा है, लाजमी किसी ताकतवर आदमी ने लगाया होगा। आरिस कहता है, मैंने हमारे सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया है, मुझे एक अजीम सिपाही का रुतबा मिलेगा जो तुर्कों को यहाँ से भगाएगा। मारिया कहती है, तो वो तुर्क था, मैं भी उस बड़े दुश्मन के बारे में जानना चाहती हूँ। आरिस कहता है, मैं अपने तबाह किए हुए दुश्मनों के बारे में बात नहीं करता, मैं सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। तुम भी अब मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मारिया कहती है, आप मुझे गुलामी से निकाल कर अपनी जन्नत में लाए हो, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ सिमको सब गुलामों को लेकर आगे बढ़ रहा था। इस दौरान एक आदमी अर्तुगरुल को कहता है, मेरा नाम पीतो है, मैं एक चोर था, मैं सोच रहा था कि शायद मुझे खुदा ने ये सजा दी है और फिर आप आ गए। आप अकेले नहीं हो जो इनसे भागना चाहते हैं, हम सब ये खतरा मोल ले सकते हैं। अर्तुगरुल कहता है, तो फिर एक आखिरी दफा अपनी महारत दिखाओ और हथकड़ियों की चाबी चुरा लो। इतने में सिमको उसे अर्तुगरुल के साथ बात करते हुए देख लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस आदमी के साथ बात नहीं करनी। फिर सिमको अपने एक आदमी से कहता है, सारे रास्ते इसे कोड़े मारते रहो ताकि इसे समझ आए। ये सुनकर उसका सिपाही उसे लगातार कोड़े मारने लगता है। दूसरी तरफ सादतीन जंगल में शिकार करने में मसरूफ था। इतने में उसका खास आदमी गुगतू वहाँ आकर कहता है,
بہادر صاحب آ گئے ہیں امیر حضرت، وہ چاویدار قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے اعلیٰ، اسے کچھ وقت اسلحان سے ملنے دو، پھر اسلحان کو پتہ چلے گا کہ طاقتور کون ہے۔ دوسری طرف چاویدار قبیلے میں اسلحان اپنے خیمے میں بال بنا رہی تھی، اس کے ساتھ قبیلے کی ایک لڑکی اسما بھی موجود تھی۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے، ایک سپاہی آ کر اسلحان کو بتاتا ہے کہ بہادر صاحب اپنے بیٹے سانجار کے ساتھ ہمارے قبیلے میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسلحان بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے۔ دوسری لڑکی کہتی ہے سب خیر ہوگا۔ اسلحان کہتی ہے خیر نہیں ہے، بہادر جہاں آتا ہے وہاں شیطان آتا ہے، اللہ خیر کرے۔ باہر بہادر کا قافلہ قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے، قبیلے کے لوگ اسے خوش آمدید کہنے لگتے ہیں۔ پھر بہادر سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ کئی سالوں کے بعد جنگ میں فتح حاصل کر کے واپس اپنے قبیلے میں لوٹ آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ فتح کو ترس رہے تھے، میں یہاں اپنی فتح آپ کے ساتھ بانٹنے آیا ہوں اور نئی فتوحات حاصل کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ بہادر صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر بہادر اور باقی لوگ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں اور اسلحان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے خوش آمدید بہادر صاحب۔ بہادر کہتا ہے شکریہ اسلحان خاتون، میں جنگ کے میدان میں دشمن کو تباہ کر کے آیا ہوں۔ ارطغرل غازی سیزن 4 کی قسط نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں سمکو کا ایک آدمی خالی گھوڑا لے کر غار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دوسرے آدمی انتیوس کو کہتا ہے سمکو نے یہ گھوڑا ارطغرل کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرس کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتے، وہ موک پہاڑی پر تمہارا اور ارطغرل کا انتظار کریں گے۔ انتیوس کہتا ہے سمکو کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ارطغرل کو اس کی مرضی سے وہاں لے آؤں گا۔ اندر ارطغرل وضو کرنے میں مصروف تھا، اتنے میں انتیوس وہاں پہنچتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اب میں اپنے قبیلے جانا چاہتا ہوں۔ انتیوس کہتا ہے جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا تھا انہیں آپ کی لاش نہیں ملی تھی، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ مجھے موت سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، اب مجھے جانا ہوگا، میں تمہاری یہ مدد کبھی نہیں بھولوں گا۔ انتیوس کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، ہمارا سفر کافی لمبا ہے، میں نے قریبی گاؤں سے آپ کے لیے کپڑے منگوا لیے ہیں اور باہر گھوڑا بھی تیار کھڑا ہے۔ کائی قبیلے میں حلیمہ سلطان ارطغرل کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ گندز اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے آپ مت روئے والدہ اور خوفزدہ مت ہو، میں آپ کی حفاظت کروں گا، بابا نے آپ کو میری امانت میں سونپا تھا جب وہ قبیلے سے گئے تھے۔ یہ سن کر حلیمہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور انتیوس گھوڑوں پر روانہ تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر انتیوس کہتا ہے یہاں ہمیں کچھ آرام کر لینا چاہیے ارطغرل صاحب، ہم رات قریبی گاؤں میں گزار سکتے ہیں، وہاں کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر گھوڑے ایک طرف باندھ لیتے ہیں۔ ارطغرل نہر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں سمکو اپنے سپاہیوں اور غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سمکو کہتا ہے انتیوس نے تمہارا کافی اچھا خیال رکھا ہے ارطغرل، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنے جلد صحت مند ہو جاؤ گے۔ پھر انتیوس کہتا ہے تم کہہ رہے تھے کہ ہمارا سفر کافی لمبا ہے ارطغرل، دیکھو ہم بہت جلد منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ اسی دوران کاراجیسر میں سادتین اور آرس کے درمیان ملاقات جاری تھی۔ آرس کہتا ہے کافروں پر حملوں کی وجہ سے ہنلی بازار بیکار ہو جائے گا، کئی قبیلے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ سادتین کہتا ہے ہنلی بازار کئی قبیلے والوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے، دندار جب مشکل میں آئے گا تو وہ مجھ سے ضرور مشورہ کرے گا اور پھر میں اسے بازار بھیجنے کا مشورہ دوں گا اور پھر میں بازار خریدنے والا اپنا ایک آدمی بھی اس سے ملواؤں گا۔ آرس کہتا ہے تو ہم دونوں اس آدمی کے ذریعے ہنلی بازار چلائیں گے۔ سادتین کہتا ہے ہنلی بازار کو خریدنے کی قیمت تم بھرو گے۔ آرس کہتا ہے اگر بازار کو تم میرے سونے سے خریدنا چاہتے ہو تو بازار کو چلانے والا آدمی بھی میرا ہی ہوگا، میری یہی ایک شرط ہے، میں نکاح سے ایک ماہر تاجر کو بلا لوں گا۔ پھر آرس کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کیا تمہیں منظور ہے؟ سادتین بھی کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے
مجھے منظور ہے۔ اتنے میں ماریا وہاں آ جاتی ہے۔ آرس سعادتین کو کہتا ہے میں آپ کو اپنی پسندیدہ عورت سے ملوانا چاہتا ہوں امیر سعادتین۔ پھر ماریا کہتی ہے خوش آمدید جناب۔ سعادتین کہتا ہے میں نے کافی زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اب میں چلتا ہوں، لیکن تم جلد دندار سے مل لو اور بازار کو بیچنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالو۔ یہ کہہ کر سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سمکو کے آدمی نے ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ سمکو ارطغرل کو کہتا ہے اب اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اب تمہاری زندگی کا مالک میں ہو۔ ارطغرل کہتا ہے میں تم جیسے گیدڑوں کا غلام بننے کے بجائے موت کو پسند کروں گا۔ سمکو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے پکڑ لو اس کو۔ اس کے بعد سمکو کے آدمی ارطغرل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس طرح سمکو کے آدمی ارطغرل کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کاراجیسر میں آرس ماریا کو ایک ہار تحفے میں دیتے ہوئے کہتا ہے آج مجھے ایک بڑی فتح حاصل ہوئی ہے ماریا، میں آج کا دن کبھی نہیں بھولوں گا۔ ماریا کہتی ہے میرے لیے سب سے بڑا تحفہ آپ کی جیت ہے گورنر آرس۔ اتنے میں لوکس اندر داخل ہو کر کہتا ہے مہالس آیا ہے جناب۔ یہ سن کر آرس ماریا کو کہتا ہے تم ہماری کمرے میں چلی جاؤ، میں جلد وہاں آ جاؤں گا۔ ماریا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ڈاکو مہالس اندر داخل ہوتا ہے۔ آرس اس سے کہتا ہے میں تاجروں کے قافلوں پر اور زیادہ حملے چاہتا ہوں مہالس، اپنے مزید آدمی بلا لو، تم سونے کی پرواہ بالکل مت کرنا، وہ میں دیکھ لوں گا۔ مہالس کہتا ہے جیسے آپ کا حکم جناب۔ مہالس کے جانے کے بعد آرس لوکس کو کہتا ہے سرحد پر سپاہی دگنے کر دو اور وہاں ارد گرد گھومنے والے ترکوں کو مار دو تاکہ ترکوں میں دہشت پھیل جائے، اور ہاں دندار کی طرف پیغام بھیجو کہ میں اس سے ہنلی بازار میں ملنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سمکو نے دوسرے غلاموں کی طرح ارطغرل کو بھی ہتھکڑی پہنا دی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ سمکو کہتا ہے اب آرس کو پریشان کرنے کا وقت آ گیا ہے، قلعے میں موجود کبوتر حرکت میں آنے چاہیے۔ انتیوس کہتا ہے اگر آرس نے ہمارے خواہش کے مطابق سونا نہ دیا تو؟ سمکو کہتا ہے تو پھر سلطان علاؤدین کو پتہ چل جائے گا کہ ارطغرل کو آرس نے جال میں پھنسایا تھا۔ یہ آرس کے ڈرنے کا وقت ہے، ہمارا نہیں۔ اب تم واپس غار میں جا کر میرا انتظار کرو۔ یہ سن کر انتیوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل ہوش میں آ جاتا ہے۔ سمکو اسے کہتا ہے واہ ارطغرل واہ، اپنی حالت دیکھو۔ ارطغرل کہتا ہے کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ میں نے ہار مان لی ہے، حتیٰ کہ تم نے مجھے باندھا ہوا ہے پھر بھی میں تمہیں اپنی دانتوں سے چیر سکتا ہوں۔ سمکو کہتا ہے تو پھر میں تمہارے دانت باہر نکال لوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے تم جیسا تاجر میرے لیے وقت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ سمکو کہتا ہے میں تمہاری قیمت جانتا ہوں ارطغرل، میں تمہیں دوسرے غلاموں کی طرح بازار میں چند سکوں کے عوض نہیں بیچوں گا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا مالک کون ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تو تم جانتے ہو کہ میرے لیے جال کس نے بچھایا تھا؟ سمکو کہتا ہے تم بہت ہوشیار ہو ارطغرل، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا جب میں تمہیں بیچوں گا۔ پھر سمکو اپنے غلاموں کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ اور روانہ ہو جاؤ۔ پھر وہ ان سب کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ ہنلی بازار میں دندار ایک تاجر سے پوچھتا ہے آپ کا کام کیسا جا رہا ہے؟ تاجر کہتا ہے قافلوں پر ڈاکوؤں کی حملوں کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، آخر کب تک ایسا جاری رہے گا؟ دندار کہتا ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی اسے آ کر بتاتا ہے کہ گورنر آرس نے ایک پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دندار کہتا ہے ٹھیک ہے وہ آ سکتا ہے۔ کاراجیسر میں ماریا آرس کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی اور کہتی ہے یہ زخم کافی گہرا ہے، لازمی کسی طاقتور آدمی نے لگایا ہوگا۔ آرس کہتا ہے میں نے ہمارے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے، مجھے ایک عظیم سپاہی کا رتبہ ملے گا جو ترکوں کو یہاں سے بھگائے گا۔ ماریا کہتی ہے تو وہ ترک تھا، میں بھی اس بڑے دشمن کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ آرس کہتا ہے میں اپنے تباہ کیے ہوئے دشمنوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، میں صرف مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں، تم بھی اب مستقبل کے بارے میں سوچو۔ ماریا کہتی ہے آپ مجھے غلامی سے نکال کر اپنی جنت میں لائے ہو، آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف سمکو سب غلاموں کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس دوران ایک آدمی ارطغرل کو کہتا ہے میرا نام پیتو ہے، میں ایک چور تھا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے خدا نے یہ سزا دی ہے اور پھر آپ آ گئے۔ آپ اکیلے نہیں ہو جو ان سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم سب یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں۔
ارطغرل کہتا ہے تو پھر ایک آخری دفعہ اپنی مہارت دکھاؤ اور ہتھکڑیوں کی چابی چرا لو۔ اتنے میں سمکو اسے ارطغرل کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس آدمی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ پھر سمکو اپنے ایک آدمی سے کہتا ہے سارے رستے اسے کوڑے مارتے رہو تاکہ اسے سمجھ آئے۔ یہ سن کر اس کا سپاہی اسے لگاتار کوڑے مارنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سعادتین جنگل میں شکار کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں اس کا خاص آدمی گوگتو وہاں آ کر کہتا ہے بہادر صاحب آ گئے ہیں امیر حضرت، وہ چاویدار قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے اعلیٰ، اسے کچھ وقت اسلحان سے ملنے دو، پھر اسلحان کو پتہ چلے گا کہ طاقتور کون ہے۔ دوسری طرف چاویدار قبیلے میں اسلحان اپنے خیمے میں بال بنا رہی تھی۔ اس کے ساتھ قبیلے کی ایک لڑکی اسما بھی موجود تھی۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ ایک سپاہی آ کر اسلحان کو بتاتا ہے کہ بہادر صاحب اپنے بیٹے سانجار کے ساتھ ہمارے قبیلے میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسلحان بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے۔ دوسری لڑکی کہتی ہے سب خیر ہوگا۔ اسلحان کہتی ہے خیر نہیں ہے، بہادر جہاں آتا ہے وہاں شیطان آتا ہے، اللہ خیر کرے۔ باہر بہادر کا قافلہ قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ قبیلے کے لوگ اسے خوش آمدید کہنے لگتے ہیں۔ پھر بہادر سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ کئی سالوں کے بعد جنگ میں فتح حاصل کر کے واپس اپنے قبیلے میں لوٹ آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ فتح کو ترس رہے تھے۔ میں یہاں اپنی فتح آپ کے ساتھ بانٹنے آیا ہوں اور نئی فتوحات حاصل کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ بہادر صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر بہادر اور باقی لوگ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں اور اسلحان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے خوش آمدید بہادر صاحب۔ بہادر کہتا ہے شکریہ اسلحان خاتون، میں جنگ کے میدان میں دشمن کو تباہ کر کے آیا ہوں۔ ارطغرل غازی سیزن 4 کی قسط نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں سمکو کا ایک آدمی خالی گھوڑا لے کر غار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دوسرے آدمی انتیوس کو کہتا ہے سمکو نے یہ گھوڑا ارطغرل کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرس کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتے، وہ موک پہاڑی پر تمہارا اور ارطغرل کا انتظار کریں گے۔ انتیوس کہتا ہے سمکو کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ارطغرل کو اس کی مرضی سے وہاں لے آؤں گا۔ اندر ارطغرل وضو کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں انتیوس وہاں پہنچتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اب میں اپنے قبیلے جانا چاہتا ہوں۔ انتیوس کہتا ہے جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا تھا انہیں آپ کی لاش نہیں ملی تھی، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ مجھے موت سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، اب مجھے جانا ہوگا، میں تمہاری یہ مدد کبھی نہیں بھولوں گا۔ انتیوس کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، ہمارا سفر کافی لمبا ہے، میں نے قریبی گاؤں سے آپ کے لیے کپڑے منگوا لیے ہیں اور باہر گھوڑا بھی تیار کھڑا ہے۔ کئی قبیلے میں حلیمہ سلطان ارطغرل کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ گندوز اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے آپ مت روئے والدہ اور خوفزدہ مت ہو، میں آپ کی حفاظت کروں گا، بابا نے آپ کو میری امانت میں سونپا تھا جب وہ قبیلے سے گئے تھے۔ یہ سن کر حلیمہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور انتیوس گھوڑوں پر روانہ تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر انتیوس کہتا ہے یہاں ہمیں کچھ آرام کر لینا چاہیے ارطغرل صاحب، ہم رات قریبی گاؤں میں گزار سکتے ہیں، وہاں کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر گھوڑے ایک طرف باندھ لیتے ہیں۔ ارطغرل نہر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں سمکو اپنے سپاہیوں اور غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سمکو کہتا ہے انتیوس نے تمہارا کافی اچھا خیال رکھا ہے ارطغرل، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنے جلد صحت مند ہو جاؤ گے۔ پھر انتیوس کہتا ہے تم کہہ رہے تھے کہ ہمارا سفر کافی لمبا ہے ارطغرل، دیکھو ہم بہت جلد منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ اسی دوران کراجیسر میں سعادتین اور آرس کے درمیان ملاقات جاری تھی۔ آرس کہتا ہے کافروں پر حملوں کی وجہ سے ہنلی بازار بیکار ہو جائے گا، کئی قبیلے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ سعادتین کہتا ہے ہنلی بازار کئی قبیلے والوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے، دندار جب مشکل میں آئے گا تو وہ مجھ سے ضرور مشورہ کرے گا اور پھر میں اسے بازار بھیجنے کا مشورہ دوں گا اور پھر میں بازار خریدنے والا اپنا ایک آدمی بھی اس سے ملواؤں گا۔
حارث کہتا ہے تو ہم دونوں اس آدمی کے ذریعے ہنلی بازار چلائیں گے۔ سعادتین کہتا ہے ہنلی بازار کو خریدنے کی قیمت تم بھرو گے۔ حارث کہتا ہے اگر بازار کو تم میرے سونے سے خریدنا چاہتے ہو تو بازار کو چلانے والا آدمی بھی میرا ہی ہوگا۔ میری یہی ایک شرط ہے، میں نکاح سے ایک ماہر تاجر کو بلا لوں گا۔ پھر حارث کڑا ہو کر پوچھتا ہے کیا تمہیں منظور ہے؟ سعادتین بھی کڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے مجھے منظور ہے۔ اتنے میں ماریا وہاں آ جاتی ہے۔ حارث سعادتین کو کہتا ہے میں آپ کو اپنی پسندیدہ عورت سے ملوانا چاہتا ہوں امیر سعادتین۔ پھر ماریا کہتی ہے خوش آمدید جناب۔ سعادتین کہتا ہے میں نے کافی زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اب میں چلتا ہوں، لیکن تم جلد دندار سے مل لو اور بازار کو بیچنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالو۔ یہ کہہ کر سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سمکو کے آدمی نے ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ سمکو ارطغرل کو کہتا ہے اب اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اب تمہاری زندگی کا مالک میں ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے میں تم جیسے گیدڑوں کا غلام بننے کے بجائے موت کو پسند کروں گا۔ سمکو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے پکڑ لو اس کو۔ اس کے بعد سمکو کے آدمی ارطغرل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس طرح سمکو کے آدمی ارطغرل کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کاراجیسر میں حارث ماریا کو ایک ہار تحفے میں دیتے ہوئے کہتا ہے آج مجھے ایک بڑی فتح حاصل ہوئی ہے ماریا، میں آج کا دن کبھی نہیں بھولوں گا۔ ماریا کہتی ہے میرے لیے سب سے بڑا تحفہ آپ کی جیت ہے گورنر حارث۔ اتنے میں لوکس اندر داخل ہو کر کہتا ہے مہالس آیا ہے جناب۔ یہ سن کر حارث ماریا کو کہتا ہے تم ہماری کمرے میں چلی جاؤ، میں جلد وہاں آ جاؤں گا۔ ماریا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ڈاکو مہالس اندر داخل ہوتا ہے۔ حارث اس سے کہتا ہے میں تاجروں کے قافلوں پر اور زیادہ حملے چاہتا ہوں مہالس، اپنے مزید آدمی بلا لو، تم سونے کی پرواہ بالکل مت کرنا، وہ میں دیکھ لوں گا۔ مہالس کہتا ہے جیسے آپ کا حکم جناب۔ مہالس کے جانے کے بعد حارث لوکس کو کہتا ہے سرحد پر سپاہی دگنے کر دو اور وہاں ارد گرد گھومنے والے ترکوں کو مار دو تاکہ ترکوں میں دہشت پھیل جائے، اور ہاں دندار کی طرف پیغام بھیجو کہ میں اس سے ہنلی بازار میں ملنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سمکو نے دوسرے غلاموں کی طرح ارطغرل کو بھی ہتھکڑی پہنا دی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ سمکو کہتا ہے اب حارث کو پریشان کرنے کا وقت آ گیا ہے، قلعے میں موجود کبوتر حرکت میں آنے چاہیے۔ انتیوس کہتا ہے اگر حارث نے ہمارے خواہش کے مطابق سونا نہ دیا تو؟ سمکو کہتا ہے تو پھر سلطان علاؤدین کو پتہ چل جائے گا کہ ارطغرل کو حارث نے جال میں پھنسایا تھا۔ یہ حارث کے ڈرنے کا وقت ہے، ہمارا نہیں۔ اب تم واپس غار میں جا کر میرا انتظار کرو۔ یہ سن کر انتیوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل ہوش میں آ جاتا ہے۔ سمکو اسے کہتا ہے واہ ارطغرل واہ، اپنی حالت دیکھو۔ ارطغرل کہتا ہے کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ میں نے ہار مان لی ہے، حتیٰ کہ تم نے مجھے باندھا ہوا ہے پھر بھی میں تمہیں اپنی دانتوں سے چیر سکتا ہوں۔ سمکو کہتا ہے تو پھر میں تمہارے دانت باہر نکال لوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے تم جیسا تاجر میرے لیے وقت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ سمکو کہتا ہے میں تمہاری قیمت جانتا ہوں ارطغرل، میں تمہیں دوسرے غلاموں کی طرح بازار میں چند سکوں کے عوض نہیں بیچوں گا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا مالک کون ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تو تم جانتے ہو کہ میرے لیے جال کس نے بچھایا تھا؟ سمکو کہتا ہے تم بہت ہوشیار ہو ارطغرل، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا جب میں تمہیں بیچوں گا۔ پھر سمکو اپنے غلاموں کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ اور روانہ ہو جاؤ۔ پھر وہ ان سب کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ ہنلی بازار میں دندار ایک تاجر سے پوچھتا ہے آپ کا کام کیسا جا رہا ہے؟ تاجر کہتا ہے قافلوں پر ڈاکوؤں کی حملوں کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، آخر کب تک ایسا جاری رہے گا؟ دندار کہتا ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی اسے آ کر بتاتا ہے کہ گورنر حارث نے ایک پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دندار کہتا ہے ٹھیک ہے وہ آ سکتا ہے۔ کاراجیسر میں ماریا حارث کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی اور کہتی ہے یہ زخم کافی گہرا ہے، لازمی کسی طاقتور آدمی نے لگایا ہوگا۔ حارث کہتا ہے میں نے ہمارے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے، مجھے ایک عظیم سپاہی کا رتبہ ملے گا جو ترکوں کو یہاں سے بھگائے گا۔
ماریا کہتی ہے تو وہ ترک تھا، میں بھی اس بڑے دشمن کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ آرس کہتا ہے میں اپنے تباہ کیے ہوئے دشمنوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، میں صرف مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں، تم بھی اب مستقبل کے بارے میں سوچو۔ ماریا کہتی ہے آپ مجھے غلامی سے نکال کر اپنی جنت میں لائے ہو، آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف سمکو سب غلاموں کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس دوران ایک آدمی ارطغرل کو کہتا ہے میرا نام پیتو ہے، میں ایک چور تھا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے خدا نے یہ سزا دی ہے اور پھر آپ آ گئے۔ آپ اکیلے نہیں ہو جو ان سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم سب یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر ایک آخری دفعہ اپنی مہارت دکھاؤ اور ہتھکڑیوں کی چابی چرا لو۔ اتنے میں سمکو اسے ارطغرل کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس آدمی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ پھر سمکو اپنے ایک آدمی سے کہتا ہے سارے رستے اسے کوڑے مارتے رہو تاکہ اسے سمجھ آئے۔ یہ سن کر اس کا سپاہی اسے لگاتار کوڑے مارنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سادتین جنگل میں شکار کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں اس کا خاص آدمی گوگتو وہاں آ کر کہتا ہے بہادر صاحب آ گئے ہیں امیر حضرت، وہ چاویدار قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ سادتین کہتا ہے اعلیٰ، اسے کچھ وقت اسلحان سے ملنے دو، پھر اسلحان کو پتہ چلے گا کہ طاقتور کون ہے۔ دوسری طرف چاویدار قبیلے میں اسلحان اپنے خیمے میں بال بنا رہی تھی، اس کے ساتھ قبیلے کی ایک لڑکی اسما بھی موجود تھی۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے، ایک سپاہی آ کر اسلحان کو بتاتا ہے کہ بہادر صاحب اپنے بیٹے سانجار کے ساتھ ہمارے قبیلے میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسلحان بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے۔ دوسری لڑکی کہتی ہے سب خیر ہوگا۔ اسلحان کہتی ہے خیر نہیں ہے، بہادر جہاں آتا ہے وہاں شیطان آتا ہے، اللہ خیر کرے۔ باہر بہادر کا قافلہ قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے، قبیلے کے لوگ اسے خوش آمدید کہنے لگتے ہیں۔ پھر بہادر سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ کئی سالوں کے بعد جنگ میں فتح حاصل کر کے واپس اپنے قبیلے میں لوٹ آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ فتح کو ترس رہے تھے، میں یہاں اپنی فتح آپ کے ساتھ بانٹنے آیا ہوں اور نئی فتوحات حاصل کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ بہادر صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر بہادر اور باقی لوگ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں اور اسلحان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے خوش آمدید بہادر صاحب۔ بہادر کہتا ہے شکریہ اسلحان خاتون، میں جنگ کے میدان میں دشمن کو تباہ کر کے آیا ہوں۔ ارطغرل غازی سیزن 4 کی قسط نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں سمکو کا ایک آدمی خالی گھوڑا لے کر غار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دوسرے آدمی انتیوس کو کہتا ہے سمکو نے یہ گھوڑا ارطغرل کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرس کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتے، وہ موک پہاڑی پر تمہارا اور ارطغرل کا انتظار کریں گے۔ انتیوس کہتا ہے سمکو کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ارطغرل کو اس کی مرضی سے وہاں لے آؤں گا۔ اندر ارطغرل وضو کرنے میں مصروف تھا۔ اتنے میں انتیوس وہاں پہنچتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اب میں اپنے قبیلے جانا چاہتا ہوں۔ انتیوس کہتا ہے جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا تھا انہیں آپ کی لاش نہیں ملی تھی، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ مجھے موت سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، اب مجھے جانا ہوگا، میں تمہاری یہ مدد کبھی نہیں بھولوں گا۔ انتیوس کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، ہمارا سفر کافی لمبا ہے، میں نے قریبی گاؤں سے آپ کے لیے کپڑے منگوا لیے ہیں اور باہر گھوڑا بھی تیار کھڑا ہے۔ کائی قبیلے میں حلیمہ سلطان ارطغرل کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ گندز اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے آپ مت روئے والدہ اور خوفزدہ مت ہو، میں آپ کی حفاظت کروں گا، بابا نے آپ کو میری امانت میں سونپا تھا جب وہ قبیلے سے گئے تھے۔ یہ سن کر حلیمہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور انتیوس گھوڑوں پر روانہ تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر انتیوس کہتا ہے یہاں ہمیں کچھ آرام کر لینا چاہیے ارطغرل صاحب، ہم رات قریبی گاؤں میں گزار سکتے ہیں، وہاں کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر گھوڑے ایک طرف باندھ لیتے ہیں۔ ارطغرل نہر کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں سمکو اپنے سپاہیوں اور غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سمکو کہتا ہے انتیوس نے تمہارا کافی اچھا خیال رکھا ہے ارطغرل، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنے جلد صحت مند ہو جاؤ گے۔ پھر انتیوس کہتا ہے تم کہہ رہے تھے کہ ہمارا سفر کافی لمبا ہے ارطغرل، دیکھو ہم بہت جلد منزل پر پہنچ گئے ہیں۔
इसी दौरान कराजेसर में सादतीन और आरिस के दरमियान मुलाकात जारी थी। आरिस कहता है काफिरों पर हमलों की वजह से हनली बाजार बेकार हो जाएगा। कई कबीले वालों को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। सादतीन कहता है हनली बाजार कई कबीले वालों के पास नहीं रहना चाहिए। दुंदार जब मुश्किल में आएगा तो वो मुझसे जरूर मशवरा करेगा और फिर मैं उसे बाजार भेजने का मशवरा दूंगा और फिर मैं बाजार खरीदने वाला अपना एक आदमी भी उससे मिलवाऊंगा। आरिस कहता है तो हम दोनों उस आदमी के जरिए हनली बाजार चलाएंगे। सादतीन कहता है हनली बाजार को खरीदने की कीमत तुम भरोगे। आरिस कहता है अगर बाजार को तुम मेरे सोने से खरीदना चाहते हो तो बाजार को चलाने वाला आदमी भी मेरा ही होगा। मेरी यही एक शर्त है, मैं निकाया से एक माहिर ताजिर को बुला लूंगा। फिर आरिस खड़ा होकर पूछता है क्या तुम्हें मंजूर है? सादतीन भी खड़े होकर उससे हाथ मिलाता है और कहता है मुझे मंजूर है। इतने में मारिया वहां आ जाती है। आरिस सादतीन को कहता है मैं आपको अपनी पसंदीदा औरत से मिलवाना चाहता हूँ अमीर सादतीन। फिर मारिया कहती है खुशामदीद जनाब। सादतीन कहता है मैंने काफी ज्यादा खाना खा लिया है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम जल्द दुंदार से मिल लो और बाजार को बेचने के लिए उस पर दबाव डालो। ये कहकर सादतीन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सिमको के आदमी ने अर्तुगरुल को चारों तरफ से घेरा हुआ था। सिमको अर्तुगरुल को कहता है अब अपने आप को मेरे हवाले कर दो, अब तुम्हारी जिंदगी का मालिक मैं हूँ। अर्तुगरुल कहता है मैं तुम जैसे गिदड़ों का गुलाम बनने के बजाय मौत को पसंद करूंगा। सिमको अपने आदमियों को कहता है पकड़ लो इसको। इसके बाद सिमको के आदमी अर्तुगरुल की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह सिमको के आदमी अर्तुगरुल को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ कराजेसर में आरिस मारिया को एक हार तोहफे में देते हुए कहता है आज मुझे एक बड़ी फतह हासिल हुई है मारिया, मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। मारिया कहती है मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा आपकी जीत है गवर्नर आरिस। इतने में लूकस अंदर दाखिल होकर कहता है महालिस आया है जनाब। ये सुनकर आरिस मारिया को कहता है तुम हमारी कमरे में चली जाओ, मैं जल्द वहाँ आ जाऊंगा। मारिया वहाँ से चली जाती है। फिर डाकू महालिस अंदर दाखिल होता है। आरिस उससे कहता है मैं ताजिरों के काफिलों पर और ज्यादा हमले चाहता हूँ महालिस, अपने मजीद आदमी बुला लो, तुम सोने की परवाह बिल्कुल मत करना, वो मैं देख लूंगा। महालिस कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। महालिस के जाने के बाद आरिस लूकस को कहता है सरहद पर सिपाही दुगने कर दो और वहाँ इर्द गिर्द घूमने वाले तुर्कों को मार दो ताकि तुर्कों में दहशत फैल जाए। और हाँ, दुंदार की तरफ पैगाम भेजो कि मैं उससे हनली बाजार में मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सिमको ने दूसरे गुलामों की तरह अर्तुगरुल को भी हथकड़ी पहना दी थी और वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। सिमको कहता है अब आरिस को परेशान करने का वक्त आ गया है, किले में मौजूद कबूतर हरकत में आने चाहिए। एंथियोस कहता है अगर आरिस ने हमारे ख्वाहिश के मुताबिक सोना ना दिया तो? सिमको कहता है तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन को पता चल जाएगा कि अर्तुगरुल को आरिस ने जाल में फंसाया था। ये आरिस के डरने का वक्त है, हमारा नहीं। अब तुम वापस गार में जाकर मेरा इंतजार करो। ये सुनकर एंथियोस वहाँ से चला जाता है। इतने में अर्तुगरुल होश में आ जाता है। सिमको उसे कहता है वाह अर्तुगरुल वाह, अपनी हालत देखो। अर्तुगरुल कहता है कभी भी ये मत समझना कि मैंने हार मान ली है, हत्ता कि तुमने मुझे बांधा हुआ है फिर भी मैं तुम्हें अपनी दांतों से चीर सकता हूँ। सिमको कहता है तो फिर मैं तुम्हारे दांत बाहर निकाल लूंगा। अर्तुगरुल कहता है तुम जैसा ताजिर मेरे लिए वक्त क्यों जाया कर रहा है? सिमको कहता है मैं तुम्हारी कीमत जानता हूँ अर्तुगरुल, मैं तुम्हें दूसरे गुलामों की तरह बाजार में चंद सिक्कों के एवज नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मालिक कौन है। अर्तुगरुल कहता है तो तुम जानते हो कि मेरे लिए जाल किसने बिछाया था? सिमको कहता है तुम बहुत होशियार हो अर्तुगरुल, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा जब मैं तुम्हें बेचूंगा। फिर सिमको अपने गुलामों को कहता है खड़े हो जाओ और रवाना हो जाओ। फिर वो उन सबको लेकर चल पड़ते हैं। हनली बाजार में दुंदार एक ताजिर से पूछता है आपका काम कैसा जा रहा है? ताजिर कहता है काफिलों पर डाकुओं की हमलों की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, आखिर कब तक ऐसा जारी रहेगा? दुंदार कहता है इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाएगा।